بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یاد ہے میں جب ابتدائی جماعتوں میں تھا، گھر میں موجود کتابیں مدرسہ جاتے ہوئے مدرسہ لے جایا کرتا تھا۔ اسی میں ایک مرتبہ تیسیر الرحمن لبیان القرآن ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی تفسیر ایک مرتبہ ہمیں عمر آباد لے گیا۔ وہاں امتحان یا پتہ نہیں کسی مناسبت سے اس تفسیر کو پڑھ رہا تھا، تب دیکھا تھا لقمان سلفی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر ہے، اور اس وقت معلومات بھی میرے پاس نہیں تھے یہ کون ہیں، کہاں کے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی کہ تفسیر پرانے لوگ لکھ کر گئے ہیں، موجودہ لوگ کہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ آپ 2020 تک بھی زندہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں سیر علماء کرام کا یہ 140 پر 8واں نمبر، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں لقمان سلفی رحمہ اللہ کے متعلق۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ لقمان سلفی رحمہ اللہ کے متعلق جب میں ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کی جو خود نوشت ہے کاروان حیات، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ کاروان حیات کو مکمل پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ وہ خود نوشت ضرور لکھے۔ کتنی مفید باتیں ہیں، سبحان اللہ، اداروں کے متعلق، علماء کے متعلق، اساتذہ کے متعلق، کتابوں کے متعلق، اور ان کے جو خاص واقعات جو درمیان میں ذکر کرتے ہیں، کتنی مفید باتیں ہیں ان تمام چیزوں میں، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ہر عالم کو لکھنا چاہیے خود نوشت۔ ایک عالم لکھے گا وہ دوسرے کے لیے مفید بنے گا، اور دوسرا جو لکھے گا وہ پہلے کے لیے مفید ہوگا۔ تو میرا یہ ویڈیو جو بھی سن رہے ہیں ان سے یہ میری اپیل سمجھیں، گزارش سمجھیں کہ ضرور آپ لوگ خود نوشت لکھیں۔ یہ آئندہ آپ کے بعد آنے والوں کے لیے بہت زبردست مفید ثابت ہوگی، تاریخی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کاروان حیات پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا۔ لقمان سلفی رحمہ اللہ، اسی نام سے آپ علمی دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ 1940 پر 3 کو چندن بارہ بہار میں پیدا ہوئے۔ گھرانہ دیندار تھا۔ آپ کے دادا اور والد بھی اچھے اور سچے لوگ تھے، بلکہ آپ کے دادا غازی محمد یاسین تحریک شہیدین کی جماعت میں باقاعدہ شامل تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ اپنے علاقے کے مکاتب اور مدارس میں حاصل کیے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہار کے مشہور و معروف مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں داخلہ لیے۔ وہاں خوب محنت کے ساتھ علم حاصل کیے، اور وہیں سے آپ فارغ ہونے سے پہلے یعنی ابھی آپ 7ویں جماعت میں تھے تو آپ کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کسی امتحان میں ٹاپ نمبر لیے تھے، تو اسی بنا کئی لوگوں کو، کئی ساتھیوں کو مدینہ یونیورسٹی میں موقع ملا، ان میں سے آپ بھی ایک خوش نصیب تھے۔ یہ سنتے ہی کہ آپ جامعہ دربھنگہ میں جب پڑھ رہے تھے، ابھی آخری سال مکمل بھی نہیں کیے تھے، تبھی آپ مدینہ میں مقبول ہو گئے۔ تو یہ سن کر مجھے ہمارے ساتھی توفیق عالم عمری مدنی حفظہ اللہ یاد آ گئے۔ وہ بھی اسی طرح جب 7ویں جماعت میں تھے، قرآن کا مقابلہ ہوا تھا، وہاں پر گئے تھے مکہ میں یا کہیں پر، اور وہیں پر جا کے جو ہے انٹرویو دیے تھے باقاعدہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، اور الحمدللہ مقبول بھی ہو گئے۔ اور 1 سال پہلے، یعنی آپ فضیلت سال آخر جو ہے نہیں کیے تھے، تبھی جو ہے آپ مقبول ہو گئے تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں۔
بعد میں آ کر امتحان لکھنے کے بعد آپ عمری لقب سے ملقب ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں تاریخ میں جو اس طرح کی تاریخ بھی رقم کرتی ہیں۔ لیکن پھر بھی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے آپ کو باقاعدہ سلفی لقب سے ملقب کیا۔ اور آپ جانتے ہیں سلفی ہمارے یہاں ہندوستان میں 2 اداروں سے فارغین کو اس سلفی لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، ایک تو جامعہ سلفیہ بنارس اور دوسرا دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ۔ دربھنگہ میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر آپ کے جو مشہور اساتذہ تھے ان میں ظہور احمد رحمانی، محمد ادریس آزاد رحمانی، مولانا صوفی عبدالرحمن سلفی، عین الحق سلفی، اکمل اعظمی، عمیس اختر سلفی۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ سے فراغت کے بعد آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ وہاں سے 1960 کو آپ BA کی ڈگری حاصل کر لیے مدینہ میں، اور مدینہ میں جو آپ کے ساتھی تھے ان میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ بھی ہیں۔ یعنی جب جامعہ اسلامیہ کا پہلا دور تھا، پہلا سال تھا، تبھی چند طلبہ جو پہنچے تھے ان میں آپ ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ہیں، اور دیگر ساتھیوں میں ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، کون نہیں جانتا ان کو۔ یہ بھی باقاعدہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اولین شاگردوں میں سے، اولین فارغوں میں سے آپ بھی موجود ہیں۔ آپ وہاں پر کلیۃ الشریعہ میں داخل ہوئے تھے۔ 1961 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا قیام عمل میں آیا تھا، اور 1962 میں آپ لوگ وہاں جانے والوں میں سے آپ سبھی تھے۔ مدینہ میں آپ کے اساتذہ ابن باز رحمہ اللہ، البانی رحمہ اللہ، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، امین شنقیطی رحمہ اللہ، عبدالغفار حسن رحمانی، محمد منتصر کتانی، عبد المحسن عباد، عبدالقادر شیبۃ الحمد، محمد مجذوب، محمد الاشقر، یہ تمام آپ کے اساتذہ ہیں مدینہ منورہ میں۔ 1967 میں جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ ریاض گئے، دارالافتاء کے ادارہ الدعوہ فی الخارج میں بحیثیت مترجم آپ مقرر ہوئے۔ وہیں آپ المعہد العالی للقضات میں داخلہ لے لیے اور 3 سال کے بعد MA کی ڈگری الحمدللہ حاصل کر لیے۔ اس کے بعد دارالافتاء کے کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے، اور سعودی وفود کے ساتھ دعوتی اسفار کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے PhD کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ جامعہ امام محمد بن سعود میں PhD کے لیے درخواست دیے، لیکن ناکامی ہوئی۔ کیوں ناکام ہوئے اس کا ایک واقعہ وہ کاروان حیات میں لکھے ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادیب صالح کی نگرانی میں آپ PhD کیے تھے۔ اس سے پہلے پھر جامعہ ازہر سے بھی آپ درخواست کیے تھے PhD کے لیے، لیکن وہاں بھی آپ کو ناکامی ہوئی۔ اور ناکامی کس لیے ہوئی وہ آپ کاروان حیات میں دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 303 اور 304 میں بہت زبردست واقعات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مکمل پڑھ لیجئے، آپ کاروان حیات مکمل پڑھ لیجئے، بہتر ہے، ان کی مکمل زندگی آپ کو سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور جانتے ہیں آپ کو سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی صحبت میں رہنے اور ان سے استفادہ کے مواقع آپ کو خوب ملے۔ ابن باز رحمہ اللہ باقاعدہ ان کے آفس میں آپ بیٹھتے تھے، ان کے بہت قریب رہتے تھے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ تو عالم اسلام اور دیگر ممالک میں اسلامی دعوت اور اس کی توسیع و اشاعت اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں کافی دلچسپی لیتے تھے۔ اس طرح کے کاموں میں عام طور پر آپ ڈاکٹر لقمان سلفی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے۔ باہر سے آنے والے وفود کے مترجم بھی آپ ہوتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا، آپ علمی اعتبار سے بھی بہترین ہوئے اور عملی اعتبار سے بھی بہترین ہوئے۔ باقاعدہ ایک نمونے
سلف کو دیکھنے میں آپ کامیاب ہوئے، ان کے ساتھ رہ کر ان کی تمام عادتوں کو آپ لینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوا کہ جامعہ ابن تیمیہ جو آپ قائم کیے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئے ابن باز رحمہ اللہ۔ اس کے بارے میں بھی آپ کاروان حیات میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل موجود ہے۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کی بعض کتابیں ایسی ہیں جو جامعات کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ چند کتابیں آپ کی: مکانۃ السنہ و حجیتها فی التشریع الاسلامی، اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا و متنا ودحض مزاعم المستشرقین، اس کے بعد السلسلہ الذہبیہ للقراء العربیہ، اس کے بعد تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام، اس کے بعد رحلۃ مریم جمیلہ الامریکیہ من الکفر الی الاسلام، الصادق الامین، یہ آپ کی بہترین کتاب ہے۔ سید المرسلین، رش البرد، شرح الادب المفرد، ارکان الاسلام، مشعل راہ، اذکار و ادعیہ، رہنمائے حج و عمرہ۔ اس کے علاوہ جو مشہور آپ کی تفسیر ہے، سبحان اللہ، یہ تو اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زبردست تفسیر ہے، مختصر تفسیر ہے اور جامع تفسیر ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور انتظام و انصرام کی کئی ذمہ داریوں سے وابستہ رہے، بھرپور علمی زندگی گزارتے رہے۔ آپ کو سعودی عرب کی شہریت بھی حاصل ہو گئی تھی اور وہیں آپ مع اہل و عیال مقیم بھی تھے۔ یہاں یہ بھی دھیان میں رہے کہ آپ بہار کے مشہور دینی ادارہ جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام چندن بارہ کے مؤسس ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ عبدالعزیز بن باز اسلامک سینٹر بہار اور جمعیت الامام ابن تیمیہ التعلیمیہ الخیریہ بہار کے بانی اور نگران اعلیٰ ہیں۔ جب آپ وفات پائے تھے تو اس وقت اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ افسوس کرتے ہوئے لکھے تھے کہ ہندوستان کی معروف دینی درسگاہ جامعہ امام ابن تیمیہ کے مؤسس و رئیس اور عالم اسلام کی معروف علمی و تحقیقی شخصیت وفات پا گئے۔ ان کی موت علمی دنیا کا عظیم خسارہ ہے۔ آپ نے پوری زندگی دین و ملت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، مصنف، محقق، منتظم اور متعدد علمی، تحقیقی اور دینی تعلیمی اداروں کے مؤسس اور رئیس تھے۔ جامعہ امام ابن تیمیہ ان کا عظیم شاہکار ہے، جس کے ہزاروں تعداد میں فارغین و فارغات ان کے صدقہ جاریہ ہیں اور ان کا فیض تادیر جاری رہے گا۔ یہ چند باتیں ہیں آپ کے متعلق۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی زندگی اگر اچھے انداز میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کاروان حیات پڑھ لیں۔ مکمل طور پر ان کی بہترین زندگی جو ہے وہ خود لکھے ہیں، اچھے انداز میں لکھے ہیں، اور آپ کو ان کی ایک شخصیت کے تحت میں کئی چیزیں جو ہے آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کئی اداروں کے متعلق، کئی اساتذہ کے متعلق، کئی علماء کے متعلق، اور کئی باتیں جو ہے علمی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور آخری میں پھر میں ایک بار کہتا ہوں کہ ہر عالم کو ضرور چاہیے کہ وہ خود نوشت ضرور لکھے، یہ یقیناً آنے والوں کے لیے یا دوسروں کے لیے مفید ضرور ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔